اور صبح وصال کی کرنیں ہم سے پوچھ رہی ہیں، صبح وصال کی کرنیں ہم سے پوچھ رہی ہیں، راتیں اپنے ہاتھ میں خنجر کیوں رکھتی ہیں، لڑکیاں ماؤں جیسے مقدر کیوں رکھتی ہیں، تن صحرا اور آنکھ سمندر کیوں رکھتی ہیں، یہ نہیں غم کہ میں پابندے غمے دورہ تھی، یہ نہیں غم کہ میں پابندے غمے دورہ تھی، رنج یہ ہے کہ میری ذات میرا زندہ تھی، اور صبح سے آئینہ چھوٹے ہوئے ڈر لگتا ہے، رات ہی خواب میں دیکھا تھا کہ مانگ افشاں تھی، اور شمع اور سائے سے دیکھے گئے طوفان کی رات، شمع اور سائے سے دیکھے گئے طوفان کی رات، اس حویلی میں جو مدت سے بہت ویرا تھی، اور خاک میں کھیل کے یہ نشو و نما پائی ہے، خاک میں کھیل کے یہ نشو و نما پائی ہے، بنت اخلاص ہوں میں، بھوک تو میری ماں تھی، اور پڑھ رہا تھا وہ کسی اور کے آنچل پہ نماز، پڑھ رہا تھا وہ کسی اور کے آنچل پہ نماز، میں بس آئینہ قرآن لیے حیران تھی، پڑھ رہا تھا وہ کسی اور کے آنچل پہ نماز، میں بس آئینہ قرآن لیے حیران تھی، یہ نہیں غم کہ میں پابندے غمے دورہ تھی، رنج یہ ہے کہ میری ذات میرا زندہ تھی۔ اور ایک مختصر نظم جاکر صاحب یہاں موجود نہیں ہے، لیکن فادرز ڈے کے حوالے سے کہ دنیا کے تمام والدین کے لیے اب گاؤں کے لیے اس حوالے سے ایک مشترکہ نظم، وہ نظم جو میں نے تم پہ لکھی، وہ نظم جو میں نے تم پہ لکھی، وہ شعر جو میں نے پلکوں سے دل کاغذ پر تحریر کیا، وہ نظم جو تم نے مجھ پہ لکھی، وہ نظم جو تم نے مجھ پہ لکھی، جو بوم برابر رشتے سے نم مٹی میں پروان چڑھی، وہ نظم ہماری باہوں میں جب باہیں ڈال کے ہنستی ہے، وہ شعر تمہارے قدموں سے جب قدم ملا کر چلتا ہے، وہ نظم ہماری باہوں میں، وہ نظم جو میں نے تم سے لکھی، وہ شعر جو میں نے پلکوں سے دل کاغذ پر تحریر کیا، وہ نظم جو تم نے مجھ سے لکھی، جو بوند برابر رشتے سے نم مٹی میں پروان چڑھی، وہ نظم ہماری باہوں میں جب باہیں ڈال کے ہنستی ہے، وہ شعر تمہارے قدموں سے جب قدم ملا کر چلتا ہے، میں سوچتی ہوں اس دھرتی پر ہم دونوں جیسا شاعر کوئی اور نہیں۔ اور کتنا آپ زیادہ اطراع کریں گے تو بہت میرے پاس کیسا ہوگا آدھی عمر سفر میں رہنا، آدھی عمر اکیلے ایک ہی گھر میں رہنا، تو یہ آدھی عمر اکیلے ایک ہی گھر میں جو رہنا ہوتا ہے اس میں 2 اور کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، بڑھاپا ویسے بھی یہاں بہت خوفناک ہوتا ہے، لیکن پھر میرے پاس لگتا ہے کہ میں نے طویل لفظ زیادہ لکھی ہیں، میں چاہتی ہوں ایسی نشستیں ویسے میسر کم آتی ہیں، ایسے میں تو ہوتا یہ ہے کہ مشاعرے میں آپ وہ چیزیں نہیں سنا سکتے جو ہم اس طرح کی نشستوں میں یا ایسی تفریح میں بات کرتے ہیں۔ جناب اب کیا آپ کا ارادہ ہے کہ میں آپ مزید دیکھیں گے؟ یہ نزدی ہاں دیکھیں نا، وہ اجازت بھی مل گئی ہے اور موقع بھی ہے، تو اس نظم کا جو ہونا ہے اس کے بعد پھر مطلب ایسی نہیں کہیں گی کہ آپ اس نظم کا عنوان ہے یہ بستی میری بستی ہے، میری بستی جہاں میں ہوں یہاں۔ یہ نظم میں نے سب لکھی جب مجھے پہلی دفعہ
یہ شاید 94 کی بات ہے، بم بلاسٹ ہوا تھا کراچی میں ایک مسجد میں، جہاں جس مسجد میں میں نے کلام پاک پڑھا تھا بچپن میں، جہاں ہم دوڑتے کھیلتے تھے، ہمارے محلے کی مسجد میں، اور یہ پہلا دھماکہ تھا۔ تو اور یہاں پر میں نے یعنی امریکن جو نیوز ہے اس میں سنا، تو میں نے جب کال کی جو ہے اور میں نے پوچھا امی سے، تو امی نے کہا کہ بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اپنا کسی کی جان ضائع نہیں ہوئی، شکر ہے خدا کا، صرف چیز کے یہ جو ڈیرا خانہ بدوش ہوتی ہیں ان کے 12-13 بچے اور 3-4 عورتیں، وہ اسکوٹر کے پاس بم جب بندہ ہوا تھا وہ خطبہ طویل ہو گیا جنہیں کا، اس کی وجہ سے وہ ٹائم بم اپنے ٹائم پہ پھٹا اور وہ لوگ مرے، اپنے کوئی نہیں۔ تو اس خبر میں نے دروازہ بند کر دیا اور میں کمرے سے نہیں نکلی پورے یعنی 24 گھنٹے میں روتی رہی کہ وہ بچے یعنی وہ اپنے نہیں تھے۔ امی نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی لیکن میرے لیے وہ بہت بڑی کہنا چاہیے بہت تکلیف دہ بات تھی۔ تو یہ نظم اس حوالے سے ہے، اور یہ جتنا بھی جہاں بھی ہو رہا ہے وہ